بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ رزقہ وتمت فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات. بہت اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات. نعرہ تکبیر. میری تو مرضی میں کتھے رکھا ہوں. اگر آپ آ جائیں تو مہربانی، ورنہ میں پیچھے آ جاتا ہوں. ہاں میں ایسا کر لیتا ہوں. بھائی جان ممکن ہے اور سپیکر ہوتے رکھ دو تھلے، بہت فاصلہ ہے. نعرہ تکبیر. انہاں گیٹا لا کے کھلوایا مشکل نال. نعرہ تکبیر. جتنے صاحبان بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، ملک حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. بآواز بلند صلوات. اللہ نہایت واجب الاحترام محبان محمد والے محمد، کرم ہے آل یاسین کا. جو بندے بول سکتے ہیں کوشش کریں. کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گھٹ کے تبرک کے صدقے میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت آل محمد کا خزانہ رکھا ہے. جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. توجہ بھائی جان. جتنا شکر ادا کریں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی میسر آئے اور ایک سجدہ شکر میں ادا کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. کس بات کا کہ پروردگار عالم نے اس عارضی فانی دنیا میں ہمیں باوقار
بلند عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سرکار خاتم النبیین جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا اور امیر المومنین علی علیہ السلام جیسا امام عطا فرمایا۔ آباد رہیں۔ دعا ہے مالک اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمایا۔ آپ جتنے دور قریب سے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، آج کے دن کی غربت کا واسطہ، بادشاہ حسن کا واسطہ، مالک سب کی دعائیں مستجاب۔ مالک اللہ میرے وطن کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ، تمام عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں مالک اتحاد پیدا فرما۔ تمام جو دعائیں لے کر رضا خانے میں آئے ہیں، مالک سب کی دعائیں مستجاب۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ سب سے بڑی دعا سلطان زمان بقیت اللہ ولی العصر حجت دورہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے بھائی سجاد کی زندگی دراز ہو۔ مالک اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ان کو ہمیشہ سنگت کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند جہاں جہاں بیٹھے ہیں صلوات بلند آواز اللہ۔ محبان محمد و آل محمد، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا، تاریخ انسانیت پڑھیں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا، پھر کہہ رہا ہوں تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب ہدایت لینے والا موجود ہو اور دینے والا موجود نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ ایسا ہوا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ گمراہوں کا وجود ہو، ہادی کا وجود ہی نہ ہو، اور گمراہ ہونے والا یہ کہہ سکتا ہے مالک میں ہدایت کیسے پاتا، تو نے میری ہدایت کا انتظام ہی کوئی نہیں کیا۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے بھائی جان، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ جب تک کوئی ایک ہدایت لینے والا موجود ہے، ہادی کا انتظام کرے، چاہے پردہ غیب میں کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے جی؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تھوڑی سی آپ نے شفقت فرمانی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب ہدایت لینے والا موجود ہو، دینے والا موجود ہی نہیں۔ ایسا اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اس نے انسان بنانے سے پہلے ہادی کو بنایا۔ توجہ ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گمراہوں کا وجود ہو اور ہادی ہو ہی نہ، ہدایت دینے والا ہو ہی نہ۔ میرے دوستو، اللہ کی لاریب کتاب بے عیب کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہر بندہ اس موضوع کو اب نہیں پڑھے گا، ہاں بڑا سمیٹ کے بندہ پڑھتا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی، کوئی شک نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لِلْہُدَى، ہدایت کی ذمہ داری
میری ہے، لیکن مالک تو ہے ہر جگہ پر، تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن مالک یہ بتا تو سامنے آتا ہی نہیں۔ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، تو سامنے ہے ہر جگہ پر، مالک ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر تو ہدایت کیسے کرے گا؟ ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، اللہ سامنے آتا ہی نہیں، ہم دیکھ سکتے ہی نہیں، تو پھر ہدایت کیسے کرے گا؟ آواز آئے گی میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، توجہ، میرے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھیں تو میری رضا میں، توجہ، جو اٹھیں تو میری رضا میں، بیٹھے تو میری رضا میں، چلے تو میری رضا میں، رکے تو میری رضا میں، بولے تو میری رضا میں، چپ ہو تو میری رضا میں، جنگ کریں تو میری رضا میں، سلوک کریں تو میری رضا میں۔ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس منبر پہ جو بھی آئے اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہماری وابستگی باب علم کے ساتھ ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا والوں اگر دین سمجھنا ہے یا قرآن کی آیتوں سے سمجھو یا مصطفیٰ کے فرمان سے سمجھو۔ جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، فساد کی تو بات ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یار بولے ذرا، میری، مالک تو سامنے آتا ہی نہیں، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، مالک پر ہدایت کیسے ہوگی؟ فرمایا میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے اگر بیدار ہیں تو پھر جملہ آپ کی سماعتوں پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ایسے بندے وہ ہدایت کریں گے، کون؟ جنہیں بنایا میں نے اپنے نور سے، جو ہاتھ بلند ہوئے سلامت رہے، بنایا میں نے اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں، بشریت کا لبادہ دے کے بھیجا، کب بنایا؟ اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں، کہا یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، آباد رہے، ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ والی کربلا حسین آقا نے کہا میں فیصلہ دوں گا۔ مولا کیسے؟ کہا زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ فرمایا میں زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے حسین سجدہ کر رہا، جسے علی سجدہ کرے۔ اور فرمایا نوک سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ میں تم جیسا بھی نہیں۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اب کیا کریں؟ حقیقت بات ہے کہ خطیب کو اب چاہیے کہ وہ آپ کے مزاج کو نہ دیکھے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، وہ ضرورت کو دیکھے۔ میں پیغام دے گیا ہوں، ضرورت کیا ہے؟ بات دور تک جا رہی ہے، لوگ مجلسوں سے ہمارا عقیدہ دیکھ رہے ہیں، ہاں کہ یہ ہے کون، یہ چاہتے کیا ہیں؟ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو اللہ نے جو سلسلہ مقرر کیا ہے ہدایت کا، ایمانداری سے بتاؤ، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے سرکار مصطفیٰ نے روکا نہیں؟ بیٹی کی عظمت بتائی ہے تو کیا کیا ہے؟
سرکار نے ہدایت کی ہے، ہدایت ہی کی ہے نا جی۔ اور حسین بادشاہ نے ایک جملہ کہا امام حسین نے، اگر آپ سمجھ آ گئی تو سلام کروں گا۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھو میں تم کو اس اندھیرے میں نہیں جانے دوں گا جس اندھیرے سے میرے نانے نے تمہیں نکالا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس اندھیرے میں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جس اندھیرے سے میرے نانے نے تمہیں نکالا تھا۔ میرے دوستو یہ ہدایت ہی تو ہے۔ فرمایا ہدایت یہ کریں گے میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، میری رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھیں تو اللہ کی رضا میں، بیٹھیں تو اللہ کی، بولے ذرا، چلیں تو اللہ کی رضا میں، چپ ہوں تو اللہ کی رضا میں۔ بیدار ہے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ ہدایت کریں گے کون؟ جو سو بھی جائیں تو میری رضا میں، آباد رہیں، جو سو بھی جائیں تو میری رضا میں۔ اور یہ اللہ کی رضا میں اتنے سرشار ہوتے ہیں۔ ایک جنگ میں امیر المومنین، جنگ میں امیر المومنین سامنے دوسرا مخالف بندہ، توجہ، ہدایت یہ کریں گے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، منصب ہدایت دے کے بھیجا۔ اور یاد رکھیں ہادی گھر میں ہے تو ہادی، ہادی سفر میں ہے، آباد رہیں، ہادی ماں کی آغوش میں ہے تو ہادی زندان میں ہے تو ہادی نو کے سنا پہ ہے، ہادی ہے۔ ہادی کا کام ہے ہدایت کریں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ حضرت علی بادشاہ جنگ میں، سامنے دشمن۔ یہ واقعہ لکھنے والے مجتہد ہیں، عام بندہ نہیں، اس کی سند پہ شک کوئی نہیں۔ علی بادشاہ ہاتھ میں ذوالفقار، اور یاد رکھیں میدان جنگ میں علی بادشاہ سب سے پہلے کہتے جا، چلا جا۔ انہوں نے جنگیں بھی کی ہے تو زندگی کے لیے کہ زندہ رہ، چاہ، وہ نہیں جاتا تھا۔ پھر سرکار فرماتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا نہیں پڑھوں گا۔ پھر بادشاہ فرماتے جاتا بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، تو پہلے ایسا کر وار تو کر، آباد رہیں، پہلے وار ہم پہلے ہی کرتے، اور ویسے بھی جب ہم کریں گے تو پھر حسرت لے کے آگے چلا جائے گا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ میدان میں علی بادشاہ، اللہ کی رضا، بات اسی پہ ہے، ہادی پہ، ہدایت پہ۔ اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دو۔ نہیں 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 نہیں، پریشان تو نہیں آپ؟ سلیمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، بتا بندے کو کتنا چپ رہنا چاہیے؟ کہتا بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے، ساری زندگی بندہ چپ رہے۔ سامنے علی بادشاہ آ گئے، سلیمان معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کہتا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن بات علی کی ہو تو کبھی چپ نہ ہو، آباد رہے۔ چلیں بڑی بات ہے جی، مجھے پتہ چلا کہ نعرے پہ پابندی کوئی نہیں۔ علی بادشاہ میدان میں، دشمن نے میدان میں کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دو۔ بڑی بات، اپنی تلوار یا علی مجھے دو۔ بادشاہ امیر المومنین نے اپنی تلوار اسے دی۔ اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئیں؟ بولے ذرا، 2 تلواریں، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں۔
کہنے لگا یا علی آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی، آپ کے پاس تلوار تو رہی نہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، حلالیو موالیو، میں دیکھتا ہوں کہ اب زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ جب کہا نا یا علی، توجہ، یا علی آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ نے تلوار مجھے دے دی، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین یوسف الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، حسن اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالفقار، ابو طلحہ، خطیب منبر سالونی، مصدر العجائب والغرائب، برادر محمد مصطفیٰ، قسیم النار والجنہ، علی، یا علی آپ نے تلوار دے دی، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں۔ علی فرماتے اپنی جان دینا گوارا ہے، بچوں کی یتیمی گوارا ہے، لیکن علی یہ گوارا نہیں کر سکتا کوئی سائل ہاتھ بڑھائے علی خالی بھیجے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کوئی ہاتھ یوں کرے، کوئی علی سے سوال کرے اور علی اسے خالی بھیجے، یہ نہیں ہوتا۔ اس نے دونوں تلواروں کو لہرایا، لہرا کے کہتا یا علی اب آپ کو کون بچائے گا؟ لطف لینا علی والو، یا علی آپ کے پاس تو تلوار ہے ہی نہیں، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میدان جنگ میں ابو طالب کے بیٹے علی دیکھ کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ یا علی جب تلوار نہیں بچاتی تو کون بچائے گا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں وہ بچائے گا جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ آباد رہے، جو علی کا بھی خالق ہے، جسے علی بھی سجدے کرتا ہے، وعدہ اللہ شریک بچائے گا۔ اگلا جملہ سننا، توجہ، جب کہنا اللہ بچاتا ہے، وعدہ اللہ شریک بچائے گا، کہنے لگا یا علی توحید پر اتنا یقین، یا علی توحید پر اتنا یقین۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں، ہم آئے ہی توحید منوانے کے لیے ہیں۔ ہادی گھبرا تو نہیں گئے جی؟ ہادی ہدایت کرتے ہیں، اب کیسے کرتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں۔ بازار کوفہ میں سرکار علی گزر رہے ہیں، بازار کوفہ میں علی بادشاہ گزر رہے ہیں بازار میں، سامنے درزی کی دکان ہے، درزی کپڑے سی رہا ہے اور ساتھ گانے گا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گانے گا رہا ہے۔ عباس کے بابا کے قدم رکے، علی دیکھ کے فرماتے ہیں درزی کی طرف حلال میں حرام نہ ڈال۔ آباد رہیں، خطیب کے پاس تو جملے ہی ہوتے ہیں۔ مولا نے کیا کہا؟ حلال میں حرام نہ ڈال۔ اور یاد رکھ جب بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، ہم آل محمد کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ علی فرماتے حلال میں حرام نہ ڈال، یہ گانے نہ گا، قرآن پڑھا کر۔ کیا کیا کر؟ جتنا ناز کرو کم ہے، اللہ نے ہمیں کیسے ہادی عطا کیے۔ توجہ ہے؟ کیا قرآن پڑھا کر؟ کہنے یا علی میں قرآن پڑھا ہی نہیں، میں قرآن پڑھا ہی نہیں، میرا ویسے دل بڑھا کرتا ہے میں پڑھوں لیکن میں پڑھ نہیں سکتا۔ علی فرماتا ہے اگر تیرا دل ہے پھر تجھے علی پڑھائے
بھائی جان تیری مرضی ہے تو علی تجھے پڑھائے. کہتا ہے میرے لیے باعث سے افتخار، میرے لیے تو فخر کی بات ہے، میں فخر کروں گا. میں وہ ہوں جس نے قرآن علی سے پڑھا. تو یا علی پھر ایسا کرے نا، مجھے بتائے میں کون سے ٹائم مسجد کوفہ ہوں، مسجد کوفہ میں آؤں، آپ قرآن پڑھائیں، میں پڑھوں، آپ سکھائیں، میں سیکھوں. علی دیکھ کے فرماتے ہیں اگر علی کسی کو پڑھانے پہ آئے تو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں. ایتھے بندہ لکیر نہ لائے. سرکار فرمایا مسجد جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. بادشاہ علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں؟ تو بادشاہ نے فرمایا مسجد میں. سوال کرنے والے نے کہا یا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے، مسجد میرے اللہ کا گھر ہے. اور ویسے بھی علی آئے تو کعبے میں، ضرب لگے تو مسجد میں، آغاز بھی خانہ خدا سے، اختتام بھی خانہ خدا پہ. اور علی بادشاہ نے فرمایا میرا محب وہ ہوگا جس کا تعلق خانہ خدا سے ہو. گھبرات نہیں گئے. سرکار نے فرمایا درزی اگر تجھے علی قرآن پڑھائے، پریشان تو نہیں آپ، تھکے بھی تو نہیں؟ فرماتے ہیں بادشاہ میرے کائنات میں تجھے قرآن پڑھاؤں؟ حیرت کا آئینہ بن کر کہنے لگا یا علی پڑھائیں یہاں. علی فرماتے اپنا کان میرے ہونٹوں کے قریب کر، اپنا کان میرے ہونٹوں کے قریب کر. اس نے جیسے کان قریب کیا، ابو طالب کے بیٹے علی نے کچھ میرے مولا نے پڑھا. ابھی ختم بات نہیں ہوئی تھی، توجہ، ابھی میرے مولا کچھ کہہ رہے تھے. توجہ، تڑپتا ہوا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یا علی 114 سورتوں میں سے کون سی سورت پڑھوں؟ 114 سورتیں نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک. مولا کون سی پڑھوں؟ مولا جو آپ کہیں گے. میں تو حافظ قرآن ہو گیا. لو جی بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے جیسے منظر دیکھا وہ بازار کوفہ کے چوک پہ چلا گیا اور جا کہنے لگا لوگو آؤ میں تمہیں علی کا معجزہ سناؤں. سلامت رہے. آؤ تمہیں میں علی کا معجزہ. ابھی یہ جملہ کیا ہی رہا تھا، کہا وہ درزی جو ہے نا وہ حافظ قرآن بن گیا ہے. معجزہ. بادشاہ علی کا پہلا قدم چوک پہ آیا، سارے چپ کر کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین دیکھ کے فرماتا ہے یاد رکھو تم جسے معجزہ کہہ رہے ہو ایسا کرم علی کی عادت ہے. ایسا کرم علی کی عادت ہے. میرے دوستو ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہماری یہ مجلسیں ایک درس گاہ ہیں، یہاں سے تو علم، رزق کا علم ملتا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں فرمان سناؤں. سرکار رسالت میں آپ کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں. کائنات کے نبی سے ایک صحابی رسول آئے. میرے کروڑوں سلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ. نہ ڈرنے والا ہوں نہ بکنے والا ہوں، نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. ہاں مانے حسین کو بندہ پھر خوف کیسا؟ حق کو ماننے والے بندے کو خوف نہیں ہوتا. عجیب بات ہے. بندے کو فرمان سننا چاہیے. میں نے کہا میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں دنیا اپنے اذہان سے یہ بات نکال دے
نئی نسل کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جا رہا ہے ان شیعوں کے قریب مت جانا، ان کی مجالس میں مت جانا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو ہم کل بھی صحابہ اکرام کے نوکر تھے، ہم آج بھی صحابہ اکرام کے نوکر ہیں۔ کیوں؟ اگر میں اپنی آنکھوں سے کتاب میں یہ جملہ نہ پڑھتا تو میں یہ بات کبھی نہ کہتا۔ سید ساجدین زین العابدین حسین بادشاہ کے بیٹے، حسین بادشاہ کی دستار کے وارث، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے نا امام سید ساجدین کی دعا ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ صحابی رسول چلتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہا، یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ سلام ہے میرا جی جو مشکل بات پہ بولے ہو۔ یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، بندے جاندے نے ساڑھے کو علمدے نے سادات و زام پیران کو آندے نے عمل دسو، مشکل بن گئی، وہ آندے نے موٹا گوشت کھانا چھڑ دے، بہت ہی ہمت ماریں گے تاکہ اندے مسران دی دال نہ کھایا گا۔ میں نے مسران دی دال 70 نبیوں کی پسندیدہ ہے۔ خدا کے لیے اللہ کرے وہ وقت آئے جب کوئی عمل پوچھے تو بندہ یہ کہے حرام نہ کھایا کر۔ ہاں اینجے ہونا چاہیے حرام نہ کھایا کر۔ ہاں مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے، جو پیچھے صاحبان بیٹھے ہیں میرے واجب الاحترام، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سرکار عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ فوراً صحابی رسول کہنے نے سرکار مجھے کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں بندے مجھ سے محبت کریں۔ یہ عمل سارے نو پکا لینے چاہیے دینے۔ پہلا عمل کیے سرکار عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ دوسرا بندے مجھ سے محبت کریں۔ سرکار ایسا عمل بھی بتائیں میرے مال میں کمی نہ ہو، میری زندگی لمبی ہو۔ بات لمبی ہے لیکن یہاں پہ روکنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے ہادی اعظم، میرے مصطفیٰ سے بڑا تو ہادی کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑا تو ہادی کوئی نہیں۔ سارے ہادی جتنے بھی ہیں میرے نبی کے تابع ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ خدا کے بعد سرکار مصطفیٰ اور سرکار مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ۔ جب علی اپنے فضائل سنتے تو علی فرماتے یاد رکھو میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، جس کا غلام علی ہو۔ توجہ ہے؟ سرکار مجھے عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اس جملے پہ ہر بندے نے بولنا نہیں مجھے پتہ ہے، لیکن میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے مجلس میں کچھ فرمان پڑھا تھا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ایسا عمل بتائیں میں عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ سرکار رسالت ماں وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، غوث و تسلیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، مولا کوئی عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ سرکار فرماتا ہے کہ چاہتا ہے نا اللہ تجھ سے محبت کرے
اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. سلام ہے جی. جڑے بندے 2020 نے میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں جو علمی شناس دوست ہیں ان سے بات ہے. فرمایا اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. بندیاں دے سامنے سارے چنگے ہیں. ہاں بندیاں دے سامنے سارے چنگے ہیں. بند کمرہ ہوئے کوئی نہ ویکھدا ہوئے پھر اندر گل ہوئے کوئی تو نہیں دیکھ رہا وعدہ اولا شریک دیکھ رہا ہے. اس کے ہونے کا یقین وہ دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے محبت کرے جو باہر صاحبان بیٹھے ان کی تائید کے ساتھ, اگر چاہتے ہو اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. اگر چاہتے ہو کہ بندے تیرے ساتھ محبت کریں تو معصوم فرماتے جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا. اگر چاہتا ہے تیری زندگی لمبی ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر, تیرے رزق میں کمی نہ آئے. ہاں یہ فارمولہ ہوں ضلع گجرات تے ضلع منڈی بہاولدین سے تو بڑا چلے دا. سرکار نے فرمایا چاہتا تیرے مال میں کمی نہ آئے تو پھر عمل یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مستحقین کا حق دیا کر. اور دین دا بھی انداز دسیا نے. بھائی سجاد معصوم نے دینے کا طریقہ بتایا ہے. ایسا نہ دیو اس سے پتہ نہ چلے دوسرے. نہیں میں کھولنے لگا ہوں. ہدایت پہ بات ہے, ہدایت پہ ختم کر دوں گا. سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی. میرے مولا کے پاس بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا 10,000 درہم چاہیے. کتنے؟ 10,000 درہم. بادشاہ فرماتے آ دین ہے یہ دین, دین کی قدر کرو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینج گلیاں چ بندہ آخدا پھرے میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں. نا تیرا کردار بولے کہ تو حسینی ہے. تو اگر دکان پہ بیٹھا ہے تو حسینی, تو اگر تجارت کے میدان میں ہے تو حسینی, تو آپس میں ہے تو حسینی, تو رستے میں ہے تو حسینی. عملی طور پر بسم اللہ بابا جب اللہ صلوات. مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے, سلامت رہے. بہت شکریہ. میں پھر کہنے لگا ہوں خدا کے لیے زندگی کا پتہ کوئی نہیں. میرے دل کی آواز ہے عملی طور پہ حسینی بنے. میرے مولا کے پاس چند دن بندہ بیٹھ کے نا جانے لگا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا میں نے آپ کے پاس رہ کے نا کچھ آپ کے فرامین یاد کر لیے ہیں, اگر اجازت دے تو جا کے اب آپ کا پیغام پہنچاؤں. مولا کہتے ہیں ہمارا ماننے والا ایسا ہوتا ہے. جب جانے لگا چند قدم امام نے روکا. امام فرماتے ہیں روک, ہمارا پیغام پہنچا لیکن یاد رکھ تیری زبان نہ بولے, تیری زبان نہ بولے. حیرت کا آئینہ بن کر کہنے لگا مولا جب میں بولوں گا نہیں تو پیغام کیسے پہنچے گا. تو مولا فرماتے ہیں اب ہمارے فرامین کے سانچے میں اپنی زندگی کو یوں ڈھال کہ بندے کہنے پہ مجبور ہو جائیں معصوم کو ماننے والا ایسا ہے, معصوم کیسے ہوں گے. گھبرا تو نہیں گئے جی. مولا سے کہا 8ویں شہنشاہ سے 10,000 درہم چاہیے. سید و کعبے کا حاجی ہوں, 6 مرتبہ کا ظاہر ہوں, جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس علی برائے فروخت نہیں.
نہ یہ سودا کوئی نہیں. عاقبت کے لیے کل متھے لگ جانے سائیاں دے پیسے جا دو دن آ ہی جانا ہے. کیا جواب دیں گے؟ قوم حالات آپ کے سامنے ہیں, میڈیا آپ کے سامنے ہے. میں ایک ایک بندے کی منت کرنے لگا ہوں. نہ کہو یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اپنی اصلاح کرو. توجہ ہے جی. مولا 10,000 درہم چاہیے. میرے مولا رضا والی مشہد والی خراسان اندر گئے, اندر جا کے تھیلی میں رکھے, تھوڑا سا دروازہ کھولا, تھوڑا سا دروازہ کھول کے میرے مولا نے ہاتھ باہر کیا, وہ لے کے چلا گیا. میرے مولا کا جو خادم تھا کہنے لگا مولا اتنی بڑی رقم دی ہے, آپ نے اس سے بات نہیں کی, اپنا چہرہ سامنے نہیں کیا. والی مشہد والی خراسان شیعوں والی خراسان کہتے ہیں جب کسی کی سائل کی حاجت پوری کی جائے نا, جب اس پہ احسان کیا جائے تو احسان کے وقت سائل کے چہرے پہ جو شرمندگی کی کیفیت ہوتی ہے نا, رضا اسے برداشت ہی نہیں کرتا. توجہ ہے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, حسین کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. کسے تین تنقیدہ نے تو کیے تھے تو کیے نا. میں نے ایک سید عارف سے پوچھا تھا شاہ جی حالات خراب ہو گئے ہیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیٹا کن چکروں میں ہو, اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو. جب اپنے آپ کو سرکار ٹھیک کریں گے تو پھر کاروان بنتا جائے گا. خدا کے لیے اگو بلاؤ نہ بلاؤ تہاڈی مرضی, قبر اپنی اپنی ہے. خدا کے لیے جو ہادی نے دین دیا ہے اس دین پہ عمل کرو. اچھا یہ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے ظاہر نہیں شروع ہوا. اگر میں بنظر عمیق دیکھوں تو آدم سے بھی پہلے ہدایت کا انتظام تھا. ہاں جبریل کہتے ہیں اللہ نے جب مجھے بنایا نا تو سوال اٹھا, ہاں تو کون ہے میں کون ہوں؟ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے نہ کہ میں تو زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے بات جب تو میں پہ پہنچی, بات جب یہاں تک پہنچی تو آواز آئی کہہ دے میں جبریل ہوں, تو رب جلیل ہے. اور جبریل کہتے ہیں میں نے پہچان لیا وہ میرے استاد علی تھے. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ ظاہراً ہدایت کا انتظام میں اب سمیٹنے لگا ہوں. ہدایت کا انتظام شروع ہو گیا جی, شروع ہو گیا. آدم علیہ السلام انبیاء قبلہ تشریف لاتے رہے, ہدایت پہنچاتے رہے, نسل انسانی کو پیغام دیتے رہے. بات آ گئی خاتم النبیین کی. 28 سفر ہے, سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا. جگہ جہاں پہ گلیوں میں جلوس, بچہ بچہ کہے گا غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں سارے آنو ہیں. بندے کی نہ کہ شاہ جی نعرہ انجل آیا کرو غلامی رسول میں زندگی قبول ہے. میں کہتے ہیں زندگی مبارک ہوئے. ہاں ہم اختتام بھی انہی کے نام پہ چاہتے ہیں. ہاں گلیاں سجیں گی, بازار سجیں گے. کبھی سوچا نبی تشریف لائے, جو میلاد مناتے ہیں نا میں سلام کرتا ہوں, اللہ انہیں سلامت رکھے. لیکن ایک بات ہے, میرے نبی آئے, اندھیرے کو ختم کیسے کیا؟ ایک جگہ پہ ماں اور بیٹی بکنے کے لیے ہوتی, تیاں تے رکھنیاں ہوندیاں سن بندیاں نے پھٹیاں تے وکدیاں سن. ماں نو کوئی لے جاندہ سی. اے راتی بہ کے سوچیو بخاری شاید عباس تک بھی کی آ گیا ہے, ایسے ہی ہے. ماں کو کوئی لے گیا, تین کوئی لے گیا, زندگی میں ملاقات تو نہیں نا. اتنے برے حالات تھے, میرے مصطفیٰ نے آ کے بتایا بیٹی کا مقام کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے, عزت دسی, رشتے دسے نے, خالہ ہے, پھپھی ہے. توجہ ہے, بات آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی, ہدایت پہ ہادی پہ.
خاتم پہ آئی، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، یار بولے ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آؤ سارے بندے اینج ہاتھ بن کے نا، سرکار آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، ہم ہدایت کہاں سے لیں گے؟ سانو بے وارث چھڑ کے چلے ہو؟ سرکار فرمایا نہیں، تم نے دیکھا نہیں میں نے جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینے، مکے سے یثرب، تو میرے پاس کافروں کی امانتیں تھیں۔ سرکار میں نے کافروں کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ مولا امیر کائنات کے حوالے کی۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے جو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی امانت اسلام کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گئے؟ وہ دین کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گئے؟ سرکار آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دین کہاں سے لینا ہے؟ سرکار رسالت مآب نے فرمایا میں تم کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، قیامت تک کے لیے تمہاری ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ توجہ ہے جی؟ قرآن اور اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جنہیں نبی چھوڑ کے گئے ہیں نا، ہم اختتامی مرحلے میں داخل ہوں، جنہیں نبی چھوڑ کے گئے ہیں نا، سرکار نے فرمایا یاد رکھو میرا پہلا بھی محمد، ہاتھ اٹھے ہیں سلامت رہے، میرا پہلا بھی، میرا درمیان والا بھی، میرا آخری بھی، کلنا محمد جی۔ ان کا کردار کردار مصطفیٰ، شیو ناز کرو، فخر کرو، ہمیں اللہ نے کیسے ہادی عطا کیے، جن کا کردار کردار مصطفیٰ، جن کا علم علم مصطفیٰ، جن کی حلم حلم مصطفیٰ، جن کی گفتار گفتار مصطفیٰ، اور جن کا حسب حسب مصطفیٰ، جن کا نسب نسب مصطفیٰ، جن کی اصل اصل مصطفیٰ، جن کی عزت عزت مصطفیٰ، اور جن کا نظام نظام مصطفیٰ۔ جنہوں نے چھڑ کے گئے نا، آخری گل میں جن کو چھوڑ کے گئے ہیں نا، فرمایا میرا پہلا بھی محمد۔ بندے کوئی نہیں جو گارنٹیاں دیں دے، سرکار نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی۔ لو جی بندے دا نام ہے حبیب خراسانی، کہ نام ہے جی؟ یاد کر لو، حبیب خراسان دے رہن والا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں آج تے گیا، اللہ سارے نصیب کرے جو پیچھے بیٹھے نے۔ حبیب خراسانی کہتا ہے میں خواب میں نہ کتے گیا، حج تے، وہ اعلان ہو گیا جس نے سرکار مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے وہ مسجد ابو ذر میں آ جائے۔ کتنے آ جائے؟ مسجد، بس 5 منٹ اور، مسجد ابو ذر میں آ جائے۔ کہتا میں مسجد ابو ذر میں پہنچا، بڑا رش ہے، رستہ بنتا گیا، میں سرکار کے قریب پہنچا، سرکار کو سلام کیا، سرکار کے ہاتھوں کے بوسے لیے، سرکار کے سامنے کھجوروں کا تشت تھا، سرکار کائنات کے نبی نے کھجوریں ایسے اٹھائیں۔ حبیب خراسانی کہتا خواب میں سرکار نے مجھے دی، میں لے کے پیچھے ہٹا، میں نے آ کے گنی 18، کتنی؟ 18۔ میں سوچنے لگا اللہ جانے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میری زندگی مک گئی، 18 دن باقی نہیں یا کیا ہے؟ میں سوچنے لگا تھا۔ کہتا 2 دن کے بعد خراسان میں اعلان ہوا جس نے اپنے وقت کے محمد کی زیارت کرنی ہے، جس نے اپنے وقت کے علی کی زیارت کرنی ہے، اور جس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی زیارت کرنی ہے، وہ مسجد میں آئے۔ لو جی حبیب خراسانی کہتا ہے میں جلدی سے نا
مسجد میں پہنچا، رشتہ بنتا گیا، میں سرکار والی مسجد کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا ہاتھوں کے بوسے سے، سامنے کھجوروں کا تشت، مولا رضا نے کھجوریں اٹھائیں، حبیب خراسان کہتا میرے ہاتھوں پہ رکھی، میں لے کے پیچھے ہٹا، میں نے آ کے گنی، آپ بولے نہ بولے آپ کی اپنی مرضی ہے، حبیب خراسانی کہتا میں نے گنی تو 18، دو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، کتنی؟ 18۔ کہتا میں سوچنے لگا اپنے ذہن میں، اندر ہی سوچنے لگ پیا ذہن سے، خواب میں مصطفیٰ نے دی 18، والی مشہد نے دی 18۔ کہتا میں سوچ رہا تھا والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، 14 معصومین کے خزانوں کا مختار کل، اللہ کا بنایا ہوا ہادی، مولا رضا دے کے فرماتے ہیں حبیب خراسانی تعداد وہاں بدلے جہاں مٹھی بدلے۔ تعداد وہاں تبدیل ہو جہاں مٹھی بدلے۔ اور یاد رکھے بیت المال آیا زکوٰۃ کا مال، بادشاہ نے تقسیم کیا، میرے کائنات نے، علی بادشاہ نے نا بزرگوں تقسیم کیتا مال، تو بندہ ایک آ کے نا نبی پاک نے آکر لگا یا نبی اللہ حضرت علی کو انصاف کو لکام نہیں لیں دے پہ، این جی دین دینے پہ کوئی صحابی نہیں، فرمایا سب کو بلاؤ۔ جب سب کو بلایا گیا جن کو ملا تھا، میزان عدل میں ذرا برابر بھی رائی برابر بھی فرق نہیں ہوا۔ کائنات کے نبی فرماتے یاد رکھو میرا ہاتھ دست عدل ہے، میرے علی کا ہاتھ دست عدل ہے، میرے حسن کا ہاتھ، او شیعہ بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں، فرمایا میرا ہاتھ دست عدل ہے، علی کا ہاتھ دست عدل ہے، حسن کا ہاتھ دست عدل ہے، حسین کا ہاتھ دست عدل ہے۔ کہا یاد رکھو ہم سب کا ہاتھ دست عدل ہے، اور یاد رکھو دست عدل دست ظلم پہ بیعت نہیں کرتا۔ دست عدل دست ظلم پہ بیعت نہیں کرتا۔ اور چاہی گئی کربلا کے بعد کسی نے بیعت نہیں مانگی، بیعت کسی امام سے چاہی گئی نہ، پھر کرب و بلا میں حق کا عجب فیصلہ ہوا۔ اگر دنیا اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی معرفت کر لیتی، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی معرفت ہو جاتی، علی کی بیٹیاں 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی۔ 28 سفر بطول کے گھر میں جنازہ تیار ہے۔ میں نے نہیں پڑھنا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، آج دن بڑا مشکل ہے۔ جب ظلم کی زہر ملی تھی نا، حسن مولا نے آنکھیں بند کی، شبیر مولا نے انا للہ پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے عالیہ بہن جنت سے جو کفن آئے تھے نا، 2 کفن مجھے دو۔ فرمایا جنازہ ایک ہے کفن 2 ہیں۔ رونے والو اللہ جانے بطول کی اولاد کے مقدر، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ۔ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے، کوشش کرنا 2 آنسو آ جائیں، اگر آنسو نہیں آتے بندہ رونے والی شکل بنا لے، پردے میں آئی ہوئی جو حسرت لے کے مخدومہ آتی ہیں، کوئی تو مجھے پرسا دے۔ میرے سامنے بزرگ بڑے بیٹھے ہیں، میں چھوڑنے لگا ہوں، بزرگوں میں سید ہوں، دعا مانگنے لگا ہوں، دل کی دعا ہے، آمین سارے کہنا، دعا مانگو، میں دعا مانگنا آمین کہنا، آپ کو حسین کی ماں کا واسطہ آمین ضرور کہنا،
دعا یہ ہے میرا اللہ، دعا یہ ہے کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو۔ آمین۔ رو لو جتنا رو سکتے ہو۔ کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو۔ میں نے بات دکھ کی ہے، میں پھر کہنے لگا ہوں کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو۔ شریفوں کو بیٹیوں کا دکھ کھا جاتا ہے۔ شریف مر جاندے نے مرن تو پہلا، ایسے ہی ہے نا۔ میں نے کہا نا کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو، روتے اس لیے ہے محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے، ہر بیٹی دکھی ہے۔ ایک دکھ سنانے لگا ہوں، محمد کی اکلوتی بیٹی، میں جملہ بدلتا ہوں، محمد کی زخمی بیٹی۔ میں بڑا عرصہ پہلے میں نے ایک ذاکر سے ایک جملہ سنا تھا، میرے اندر نقش ہو گیا ہے، میرے اندر نقش ہو گیا ہے۔ اس ذاکر نے بڑے سال پہلے پڑھا تھا مجھ سے پہلے، اس نے کہا تھا اس پوری کائنات وچوں، اس پوری کائنات وچوں محبوب خدا نو پیاری سی ایک دھی سی پاک محمد دی، تسا زخمی کر کر ماری سی۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ مخدومہ ان کا پرسہ قبول فرما۔ اس پوری کائنات وچوں محبوب خدا نو پیاری سی ایک دھی سی پاک محمد دی، تسا زخمی کر کر ماری سی۔ میرے دوستو، بابے کے جانے کے بعد دساں حسین کی ماں کتنی دکھی تھی میں اندازہ نہیں کر سکتا، بس اپنے عقیدے کے مطابق۔ عزادارو، بابے کے جانے کے بعد حسن کو ساتھ لیا، حسین کو ساتھ لیا۔ بزرگوں، ایک ہاتھ سیدہ کا پہلو پہ، اختیار میں ہے نا، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک ہاتھ بابے کی قبر پہ رکھا، سامنے حسن اور حسین کو بٹھایا، کبھی بابے کی قبر کو دیکھا، کبھی حسن کو، کبھی بابے کی قبر کو، کبھی شبیر کا چہرہ دیکھ کے نا۔ 18 سال کی عمر تھی، بچے چھوٹے تھے، دکھوں کا اندازہ کرنا۔ محمد کی بیٹی بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، حسن اور حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا، بابا تیری بطول اب جینا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر۔ بابا تیری بطول اب جینا نہیں چاہتی۔ محمد کی بیٹی دکھی، علی کی بیٹی دکھی۔ دکھ سناؤں کتنی دکھی تھی؟ عزادارو، بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو، بڑا مارا ہے لوگوں نے علی کی بیٹی کو۔ بس دو جملے۔ عزادارو، حلب شہر قریب آیا، حلب سے پہلے نا، دل دکھے معاف کرنا، حلب سے پہلے مولا سید ساجدین، جن کے متعلق حسین نے کہا تھا سجاد ہم نے جہاد اصغر کرنا ہے، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ کہا بابا بتا تو صحیح جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سجاد 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے، تیروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے زخم کھا کے سو جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا مائیں ساتھ ہو، سلامت رہو، بہنیں ننگے سر ہو، شرابیوں کا مجمع ہو، آگے آگے منادی ہو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ ہائے اللہ اس غم کے سوا غم نہ دے۔ آخری جملے کہنے جا رہا ہوں۔ عزادارو، حلب سے پہلے میرے مولا سید ساجدین اللہ جانے کون سے منظر دیکھے۔ سید ساجدین فرماتے شمر کہاں ہے؟ بلاؤ شمر کو۔ رونے والوں جن کے دلوں میں علی کی اولاد کے اجڑنے کا درد ہے بھائی سجاد، کہا شمر کہاں ہے؟ شمر آیا۔ سجاد کیوں بلایا ہے؟
مولا سید ساجدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اکبر کی موت کا مارا، قاسم کی موت کا مارا۔ عزادارو، شمر کہتے سجاد مجھے کیوں بلایا ہے؟ مولا سید ساجدین دے کے فرماتے شمر وہ تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، تیرا لوہے کا تازیانہ کہاں ہے؟ اس بے غیرت نے لوہے کا تازیانہ منگوایا۔ آخری جملہ، لوہے کا تازیانہ منگوا کے کہتا سجاد تازیانہ آ گیا، کیا وجہ، کیوں بلایا ہے؟ مولا سید ساجدین فرماتے ہیں شمر شمر جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، او میرا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا، او میرا غازی مارا گیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، شمر جتنا مارنا ہے نا سجاد کی پشت حاضر ہے۔ شمر کہتا سجاد کربلا سے لے کے حلب تک میرا جس پہ جتنا چاہا میں نے مارا، اور اتنا مارتا تھا پاک حسین کے سینے کا تعویذ، ہاں شہزادی نے کہا تھا جب بابے کا سر ملا تھا نا، کہا تھا بابا بابا، شمر مارتا بھی تھا اور کہتا تھا بلانا غازی کو، آباد رہو۔ حسین کا بیٹا سید ساجدین کہتا شمر جتنا مارنا مجھے مار، کہتا میرا جتنا چیز چاہا میں نے مارا، اب مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے مار؟ اس وقت باقر کا بابا رو کے فرماتے ہیں شمر جتنا مارنا ہے نا مجھے مار، میری پھوپھی کو نہ مار۔